والصلاة والسلام على سيدنا المتقين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال الله تعالى في الكلام المجيد الذين آمنوا يحبهم بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ولا يصلي وسلم دائما حبيب الذي ترجى شفاعته بكل هول من الأحوال مقتحمي فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم يا أكرم الخلق إيمان من نلوذ به سواك عند حلول الحادث الأعمى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما وعليكم السلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رسول الله ما شاء الله آپ تھک تو نہیں گئے ناراض تو نہیں مجھ سے چلیں ایک بار پھر دوبارہ کوشش کرتے ہیں لیکن جتنی محبت ہے آپ نے ساری جم کر ٹھیک ہے وہ پنجابی میں کہتے ہیں جنا گوڑ پاؤ نہیں میٹھا ہوئے گا تو پھر تھوڑا سا ڈالے نا محبت کا میٹھا ٹھیک ہے یہ تو پہلے بڑا میٹھا ہے میٹھا میٹھا ہے میرے محمد کا نام کروڑوں درود و سلام ایک بار جو ہے نظر آپ کو محبت کا مزہ کرنا ہے ٹھیک ہے ایک بار لگ پتہ جائے گا الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک وصحبہ یا سیدی یا ماشاء اللہ بہت مزہ آیا اب ایک بار دوبارہ کوشش کریں گے جس نے نہیں نہ پڑھا اب وہ بھی پڑھے گا الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک وصحبہ یا سیدی یا ٹھیک ہے دیکھیں نا کتنا سونا سونا لگے تو یہ پھیکا پھیکا سونا ہی لگتا ہے یاد رکھیں جب تک درود پاک نہیں پڑھا جائے گا تو پھر میلاد کیسے ہوگا کر اہتمام بھی ایمان کی روشنی کے لیے کر اہتمام بھی ایمان کی روشنی کے لیے درود شرط ہے ذکر محمدی کے لیے مومنوں خوشیاں مناؤ کملی والا آ گیا مومنوں خوشیاں مناؤ کملی والا آ گیا رب سلم گنگناؤ کملی والا آ گیا پھر میرے امام کا قلب بھی وجد میں آیا اور آپ کے فرماتے ہیں جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا ہم تو بھول جاتے ہیں اللہ وہ نہیں بھولے اللہ ہم ہیں کیا بدی کا شور ہے نہ ہم ایک میں نہ ہم 11 میں لیکن قربان جاؤں وہ پھر بھی ہمیں یاد کرتا ہے اور اتنا یاد کیا کہ قرآن پہ اور غم امت میں اتنا ناسو آیا کرے وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ ہمن قریب آپ کو آپ کی امت کے حوالے سے راضی کر دیں گے اتنے آنسو آیا امت میں نہ پتہ نہیں ہو گئے نہیں اللہ حضرت یاد کروا رہے نافر میں درود پڑھنے والے ایک دفعہ دیکھ تو پڑھ کے پھر آئے جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا کتنا یاد کیا یہ حضرت سیدنا قسم رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ آخری شخص جو حضور نبی کریم علیہ السلام کے مزار مبارک سے پایا ہے حضرت مولا مشکل کشا حضرت فضل بن عباس اور حضرت فرماتے ہیں 3 شخص ہیں ان کو اللہ نے یہ سعادت عطا فرمائی فرماتے ہیں مولا مشکل کشا بھی تشریف لے گئے حضرت فضل بن عباس بھی فرماتے میں تو دل میں خیال آیا ایک بار پھر واپس جاؤ اور آپ کی روح مبارک کی زیارت کریں پھر پتہ نہیں موقع ملے نہ ملے فرماتے میں پھر واپس جب آپ
کان آپ کے ہونٹوں کے قریب کیے تو محبوب امت کی مغفرت کی دعا فرما رہے تھے. امت تو ٹائم کوئی امت مضرور بڑی ہوئی. فیس بک کے لیے ٹائم ہے, یوٹیوب کے لیے ٹائم ہے, انسٹاگرام کے لیے ٹائم ہے, ٹی وی کے لیے ٹائم ہے, دوستوں کے لیے ٹائم ہے. لیکن میں کسی بندے کو یہ نہیں کہوں گا کہ آپ اونچی جواب دیں, کیونکہ میں کسی کو ذلیل تو نہیں کرتے ہیں. میرا تو کام ہے کو تھوڑی تربیت کرنی. چلو جاتے جاتے ایک سوال خود سے کر لیتے ہیں, جواب آپ نے دل میں دینا. اگر پڑھا ہے پھر بھی کوئی اونچا نہ بولے, نہیں پڑھا پھر بھی اونچا نہ بولے. سارے دن میں ہم نے کتنی بار درود پاک پڑھا ہے؟ سب کو اپنا اپنا جواب آتا ہے نا. آپ بس پھر یہ ہم اتنی مانیں گے باتیں جتنی مرضی سن لو ہم سے. پڑھا کر لیا گاڑی سے. پتہ ہے ہماری اکابرین کا مسئلہ کیا تھا؟ وہ کہا کرتے تھے ہاتھ کار کا دل یار. چلو اللہ میں بھی توفیق دے, لیکن ابھی نہیں ہے. تو میں کہتا ہوں چلو بدلنے کا دور ہے, سب کچھ ہی بدل گیا, زمانے کے انداز بدلے گئے, نئے سال ہیں راہ بدلے گئے. تو میں کہتا ہوں اس کو بھی تھوڑا سا بدل دو. وہ کہتے تھے ہاتھ کار کا دل یار. میں کہتا ہوں اس طرح کر لو ہاتھ کار وال زبان یار وال ہے. تھوڑی تھوڑی دیر بعد میں کچھ کرتے رہا, درود پاک, استغفار, کوئی تسبیح, کچھ نہ کچھ کرتے رہا. اور میرے تو جی دادا پیر مرشد نا درود پاک کے والے سے تربیت کرتے ہوئے جتنے سارے گیت تھے, اب بڑی خوبصورت ایک بات ارشاد فرمائی پنجابی میں. آپ فرمایا کرتے تھے بیلیا کم از کم روز ایک چٹھی سے مدینہ پاک بھیجے کرتا. چٹھی سے مراد ان کو یاد کیا. یاد رکھیے نا, ہم پڑھتے ہیں یاد نہیں کرتے. پڑھنا ہو رہا ہے, یاد کرنا ہو رہا ہے. ہم پڑھتے ہیں, کوئی دیوار دیکھ کے پڑھ رہا ہے, کوئی چھت دیکھ کے پڑھ رہا ہے, کوئی زمین سے کھیلتے ہوئے پڑھ رہا ہے, کوئی دابی میں خارش کرتے ہوئے پڑھ رہا ہے. وہ اس طرح پڑھا جاتا ہے. یہ تو کس طرح پڑھ رہا ہے؟ میری تو توجہ ہی نہیں. تو تجھ کو پکار رہا ہے, تو تجھ کا ذکر کر رہا ہے, تو جن کو یاد کر رہا ہے, تیری توجہ ہی ان کی طرف. اور ماشاءاللہ پیچھے استاد بیٹھے ہیں صدر سناب میر عبد الواحد بلگرانی. آپ فرماتے ہیں ذکر میں غفلت ذکر سے غفلت سے بدتر ہے. ایک بندہ یاد ہی نہیں کر رہا, ایک یاد کر کے نہیں کر رہا, توجہ ہی نہیں. میرے بزرگوں کے پاس نا کوئی بندہ آ گیا, آ کے عرض کرتا ہے رزق کے حوالے سے بڑی پریشانی ہے, کوئی نسخہ آپ آپ نے فرمایا بھائی تمہیں اس طرح کرنا ہے, روز دن میں نا 100 بار تمہیں استغفار کرنی ہے. آپ نے ذرا الفاظ یاد رکھنے. آپ نے فرمایا دن میں تمہیں روز 100 بار استغفار کرنی ہے. وہ آپ کو پتہ ہے جو بندہ پریشان ہوتا ہے وہ کوئی دروازہ نہیں چھوڑتا, وہ ہر جگہ پہنچتا ہے. ہو سکتا ہے یہاں سے بات بن جائے, ہو سکتا ہے یہاں سے بات بن جائے, لیکن دکھ کی بات یہ ساری جگہ جاتے ہیں, بس مسجد میں کوئی نہیں آتا. تو یہ نئی بات آپ لکھ لیں, مسجد کو چھوڑ کے آپ جہاں کہیں چلے جائیں آپ کو خیر نہیں پڑے. آپ کو پہلے یہاں آنا پڑے گا, پھر آپ جہاں جائیں گے آپ کو خیر پڑے گی. جو یہاں نہیں آئے گا, جہاں مرضی, جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں در بدر یوں ہی خار کرتے ہیں. اقبال نے کہہ دیا وہ ایک سجدہ جسے تو گرا سمجھتا ہے, دیتا ہے آدمی کو 1000 سجدوں سے لے جاتا ہے. دکھ یہ ہے کہ ہر جگہ جانے کو تیار ہے. بلکہ پاکستان کے تو یہ حالات ہیں. ہمارے پاکستان میں تو کئی ایسے, پتہ نہیں آپ انگلش میں اس کو کیا کہیں گے, ہم تو چھپڑ کہتے ہیں, اردو میں اس کو جوڑ بولیں گے. وہ جہاں وہ گندا پانی جاتا تھا, کئی ایسے ہیں پاکستان میں جہاں لوگ نہانے کے لیے جاتے ہیں. کم از کم میں نے ایک دن گنے تھے 32-33 ہیں ٹوٹل پاکستان میں جہاں لوگ نہانے کے لیے جاتے ہیں کہ اس چھپڑ میں نہانے سے شفا ملتی ہے. تو پھر میں کہا کرتا ہوں, میں کہتا ہوں جو قوم مسجد میں نہ آئے, جو قوم قرآن نہ کھولے, پھر وہ چھپڑ میں جانا چاہیے. انہوں نے تمہیں اپنے گھر کو لایا تھا, گرم پانی میں وضو کر, میرے حضور کھڑا ہو, مانگ لو جو مانگنا تو یہاں آئے. پھر ان کا علاج یہی ہے, پھر ان کی صلاح یہی ہے, جو قرآن چھوڑے, جو ذکر چھوڑے, جو درود چھوڑے, جو مسجد چھوڑے, جو نماز چھوڑے, پھر ان کی صلاح بھی یہی. ڈنڈا دے کے تھوڑی نہ مارنے ہیں, ماتی مٹھی ڈالے گا. جاؤ پھر اگر مسجد میں نہیں آ سکتے تو جاؤ جا کے چھپڑوں میں نہ ہوگا.
جوڑے پورے نہا رہے ہیں لوگ، پوری بستی کروا کے لوگ نہانے کے لیے جاتے ہیں. اللہ نے اپنے گھر بلایا جوڑوں میں نہانے جا رہے ہیں، چپڑوں میں. بس یہی ہے کہ حضرت ہر جگہ جائیں گے، یہاں نہیں آئیں گے. بس تھوڑی سی جو آنے والے ہیں نا ان سے بھی خرابی یہ ہوئی ہے کہ ہم نے بزرگوں سے یہاں آنے کا طریقہ نہیں سیکھا. کبھی ہم نے بزرگوں سے یہاں آنے کا طریقہ سیکھا ہوتا نا تو ہم بھی وقت کے بادشاہ ہوتے. ہمیں تو آج تک مسجد میں آنے کا طریقہ بھی نہیں ہے. جیسے پاکستان میں تقریباً 6-7 سال میں نے بھی اماموں کی ڈیوٹی کی ہے. پھر جب اس طرح ڈیوٹی لگ گئی پھر ظاہر وہ ڈیوٹی نہیں ہو سکتی. تو میں بھی وہ مسلح میں بیٹھا ہوتا تھا، اس طرح ہوا ہوتے تھے. اس چار کی اجازت تو باہر نہیں ہے کہ مسجد میں اس طرح اس سال کی اجازت تو باہر نہیں ہے. وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا وَلَن تَبْلُغَ الْأَرْضَ وَالْجِبَالَ طُولًا. اس قائد کی اجازت تو باہر بھی نہیں ہے. تو اللہ کے گھر میں اس طرح آ رہا ہے. پھر ہوا کیا؟ پھر ہم آ رہے ہیں، جا رہے ہیں، آ رہے ہیں. یہاں پر بندہ 4 دن کسی ایم ایل اے کسی سیاستدان کے گھر جانا شروع کر دے، علاقے میں اس بندے کا رول پڑ جاتا ہے. بھیا میں نے کہ گھر آنا جانا اللہ دھیان نہیں کرنا. ہماری عمریں گزر گئی، اللہ کے گھر میں آتے جاتے ہمارا تو بنا ہی کچھ نہیں، کیونکہ ہمیں طریقہ ہی نہیں آیا. تو صرف حضرت ہے اس کے محبوب کے نکالتا نہیں تو نکال دے. وہ ہر بار یہ کہہ کے چھوڑ دیتا ہے تیرا نہیں، تیرے سوال میں منہ مارتا ہے. نکال دے. سچ کیا اور میں چلو زیادہ بات نہیں کھولوں گا، بس اتنا کہوں گا یا فقیر بن کے آنا چاہیے. اور ایک اور بھی کوشش یہ نہ کہا کریں کہ ہم مسجد جا رہے ہیں. میں مسجد کے مسجدوں میں کا انکاری نہیں، لیکن ہمیں پتہ ہی نہیں مسجد کہتے کس کو. اسی طرح ہم مسجد نہیں آتے. یہ مائنڈ بنا کے آیا کرو ہم اللہ کے گھر جا رہے ہیں. بیٹھے ہوئے مسجد جا رہے ہیں، مسجد تھا، مسجد سے آئے ہوں کیونکہ ہمیں پتہ ہی نہیں مسجد ہے کیا. اسی طرح مسجد کو تھوڑی دیر کے چھوڑ دیں، ذرا اپنے آپ کو ٹھیک کر رہے ہیں. کہا کریں گے ہم اللہ کے گھر جا رہے ہیں. تو شاید پھر ہمارے آنے کا انداز بدل جائے، اسٹائل بدل جائے. جس دن آپ فقیر بن کے آؤ گے نا، بزرگ پیچھے بیٹھے ہوئے، اللہ کی عزت و عظمت کی قسم تم میں سے ایک کو بھی خالی نہیں لوٹائے. وہ تو کھانے پہ آیا ہے، دیدار پہ آیا ہے، خالی نہ لوٹاؤ. وہ خالی لوٹائے گا. کوئی آئے تو صحیح، کوئی مانگے تو صحیح، کوئی پکارے تو صحیح. اب شاہ بن کے تو پکارتے ہیں. اور میں چلو اس بات کو زیادہ نہیں، 2 باتیں اور کرنی. اگر مانگنے کا طریقہ سیکھنا ہو تو عارف کھڑی رومی کشمیر میاں محمد بخش سے سیکھ لینا. کمال کیا جی صاحب. اب کیا کرتے ہیں؟ دار تیرے تے نہ اڑیاں کلساں جویں بال ایانا. یہ سا کہہ رہے ہیں رب کریم میں آج تیری بارگاہ میں اس طرح ذکر کروں گا جس طرح چھوٹے بچے کرتے ہیں. پڑھ جاتے ہیں ذکر. میں نے تو لے کے جانا، تو لے کے نہیں پڑھتی. میں اس کا خود میرا سب سے چھوٹا بیٹا ہی نہیں، وہ کسی کے ساتھ نہ وہ شاپنگ وہ مال میں نہیں وہ جائے گا، وہ میرا انتظار کرتا ہے. تو میں جب جاؤں گا نا وہ میرے ساتھ گاڑی میں یہ وعدہ کر کے بیٹھتا ہے کہ میں وہاں جا کے کوئی ضد نہیں کروں. لیکن اس نے گاڑی نہیں اور نہیں کچھ گاڑی اس نے ہر بار. تو میں بھی مہینے میں کوئی 1-2 دن نہیں ہوتا جب میں گھر ہوتا ہوں. وہ مجھ سے وعدہ کر کے بیٹھتا ہے کہ میں کہتا ہوں ابراہیم تم ضد کرو گے جا کے. وہ کہتا بابا نہیں کروں گا. لیکن پھر وہی ہوتا ہے کہ گاڑی اٹھا کے لے جاتا میں غصے سے دیکھتا ہوں، غصے سے رکھ کھاتا لیکن زمین پہ لیٹ جاتا ہے. اب کیا کریں گے؟ اس بھائی صاحب کو عزت بچانے کے لیے گاڑی لے کے دینی پڑتی ہے. اب نہیں لے کے دوں گا تو لوگ کہیں گے دیکھو اس بھائی صاحب کتنے اپنے بچے میں ضرور کر رہے ہیں. میں نے پریکٹیکل بتاؤ جی یہاں کو بیٹھا ہو اس نے کبھی ادھر بھی یہ والا رنگ بنا نہیں. رب کریم آج لے کے ہی جاؤں گا. ہم تو بے یقینی سے ہاتھ کھڑے کرتے ہیں، پتہ نہیں ملنا مجھے نہیں ملنا، ملنا بھی یہ سب کرتے
تے در تیرے تے میں اڑیاں کر ساں جویں بال ایانا ایک نکی جی ضد کر بیٹھا میں خالی نہیں مولانا روم کی مسلم شریف کمال فرماتے محمود غزنوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا دور تھا اور فرماتے کو بندہ نہ بیمار ہو گیا وہ جو ہے نا وہ حکیم کے پاس گیا اس نے نبض دیکھی اس نے تشخیص کی اس نے کہا یہ فلاں فلاں نبض ہے وہ فلاں فلاں اس نے دوائی لی سارے اجزاء موجود ہیں بس شہد نہیں میرے پاس ہے اب کہیں سے شہد لے آئیں میں آپ کو دوائی بنا دوں گا اس نے حکیم ہی کی دکان سے ایک ٹبیا اٹھائی وہ شہد مانگنے کا رٹا ہوا اب کسی کے پاس تو تھا کوئی نہیں کسی کے پاس تھا اس نے پھر بھی نہیں کی نظر لی میں آپ سے گزارش کروں گا جب کبھی بھی آپ کے دروازے پر مانگنے آئے خالی نہ اٹھنا اور پھر دیکھے نا مسلح پہ سجدے میں صاحب کی شکر بھی ادا کرنا رب کریم تیرا شکر ہے دینے والا کیا کہیں لینے والا نہیں کر باقی ذریعے ہے وہ آئے تو پھر میاں صاحب فرماتے ہیں جے چاہیں تیرا جان دیں تخت عطا فرمائیں جے چاہیں تے شام کو در در خیر منگائیں دیکھ شکر ادا کرنا تیرا شکر ہے تمہیں دینے والا کیا کہیں دینے والا وہ گیا اس نے ایک دروازے پہ دستک کسی نے نہیں دیا بڑا مایوس ہوا دل میں خیال آیا چل چلیے پھر خیال آیا چل گئی بادشاہ کے دروازے پہ تو اس نے آ کے دروازے پہ دستک دی ایاز رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے دروازہ وہ ڈبیا دکھا کے نہ کہتا ہے بادشاہ سلامت سے میری طرف جا کر کہ آپ کی رعایا میں سے بندہ بیمار ہے اگر تھوڑا سا شہد مل جائے بادشاہ سلامت کے خزانے تو بھرے پڑے ہیں تو میری جان مل جائے اس نے کہا سن بھی میں غلام ہوں بادشاہ سلامت تک تیری عرضی پہنچا دیتا ہوں جو حکم ہوگا تجھے سنا دوں گا بولا مرحوم جی افربکتے ہیں فرماتے ہیں کہ ہو گیا اس نے جا کے اس کی حضرت آپ کی رعایا میں سے بیمار آدمی نا یہ ڈبیا شہد کی مانگنے ہے اب جو حکم ہو لیکن محمود غزنوی نے ایاز سے ڈبیا پکڑ اور کہا ایاز غلاموں سے کہو کہ 4 ڈبے شہد کے اٹھا کے نا اس کے گھر میں چھوڑ کے اور ایاز نے اس کی حضرت وہ ڈبیا شہد کی مانگنے آئے ہیں آپ 4 ڈبے دے کہا ایاز وہ فقیر ہے وہ اپنی حیثیت کے مطابق مانگے گا ہم بادشاہ ہیں ہم اپنی حیثیت کے مطابق دے ہیں سارا کچھ ہے ما اريد منهم من رزق وما اريد ان يطعمون ہم نے کب کا سیوا میں کھلاؤ ہم نے کب کا گوشت پکا کے ہمیں کھلاؤ ما اريد منهم من رزق وما اريد ان يطعمون ہم نے کب کا ہمیں کھلاؤ بندے سارا کچھ تیرے لیے سبزیاں تیرے لیے پھل تیرے لیے گوشت تیرے لیے مچھلی تیرے لیے مرغی تیرے لیے دودھ تیرے لیے بادام تیرے لیے اخروٹ تیرے لیے زمین تیرے لیے آسمان تیرے لیے سورج تیرے لیے چاند تیرے لیے تارے تیرے لیے ہوائیں تیرے لیے دریا تیرے لیے پہاڑ تیرے لیے سب کچھ تیرے لیے اور میرے محبوب کے لیے آج ہم گلے کر رہے ہیں دنیا میں نہیں تو ہو تو اس لائق ہے ہم تو تجھے بہت کچھ دینا چاہتے ہیں تو لینے والا نہیں بنتا ہم تو بہت کچھ تجھے دینا چاہتے ہیں تو لینے والا نہیں بنتا ہم تو مائل بکرم ہیں کوئی سائل نہیں راہ دکھلائیں کسے کوئی راہ بے منزل ہی نہیں میں بیٹھا تھا جب آپ کو پتہ ہے جو یو کے نہیں پرائم منسٹر ہے میرے تو مسائل ہیں میں ایسے آگے کو گزرا میں تو مسائل ہیں میں ایسے آگے کو گزرا ہوا ٹھیک ہے باقی آگے جو معاملہ ہے وہ کچھ اب آپ بچے بیٹھے لگے وہ کہ جی وہ بن گئے جی وہ پتھر کی پوجا کرنے والے بن گئے میں نے کہا بیٹا صرف تم اپنے میں کوالٹیاں پیدا کرو تمہیں بھی بنا دیتے گلے کرنے سے تو کچھ نہ کوئی کام کرو تم خود میں اتنی کوالٹیاں پیدا کرو تمہیں بنا دیں اور میں کہوں گا آج ہمارا یہ حال ہے ہم نے سستی کا نام غفلت کا نام اپنی کوتاہیوں کا نام تقدیر رکھ دیا ہے نہیں تقدیر کی
تب تو پوچھتی ہیں کدھر کیا چل، تب تو پوچھتی ہیں ایسا ڈرنک نہیں ہے. ہم نے اپنی غفلتوں کا، اپنی سستیوں کا، اپنی ناکامیوں کا نام کیا رکھ دیا؟ یہ تقریر میں نہیں. وہ کہہ رہے ہیں ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے، کوئی رہنمے منزل ہی نہیں، کوئی قابل ہو تو شانے کہیں دیتے ہیں اور ڈھونڈنے والے کو تو دنیا میں نہیں دیتے. تو کرو نہیں، ہم دیں گے تمہیں بدلا. بتاؤ کیا ہے تمہارے پاس؟ کون سی ایسی ٹیکنالوجی ہے، کون سا ایسا علم ہے، کون سی ایسی ایجاد ہے جس کی بنیاد تم نہیں تھے؟ آج تم بڑا کیمیا کرتے ہو. کیا کیمیا کا بانی جابر بن حیان نہیں؟ آپ تو بڑا فلکیات کر رہے ہو. کیا فلکیات کا بابا نصیر الدین توسی نہیں؟ آج تم بڑی ٹیکنالوجی کی باتیں کرتے ہو. کیا زمین کا خطر سب سے پہلے البیرونی نے نہیں ماپا؟ کون ہے سب سے پہلا سرجن؟ کس نے سب سے پہلے سرجری شروع کی؟ کیا سب سے پہلا بیڑا امیر معاویہ نے نہیں بنایا؟ کیا پوسٹ آفس کا کام سب سے پہلے حضرت عمر فاروق نے شروع نہیں کیا؟ اور میں بات زیادہ نہیں بڑھاؤں گا، بس اسی میں بات ختم کر دوں گا. جب اقبال پہلی بار لندن آئے، اقبال نے آ کے لندن کی وہ لائبریری دیکھی تو اقبال دیکھتے کیا ہیں؟ لائبریری ان کی ہے، کہیں رومی ہے، کہیں رازی ہے، کہیں غزالی ہے، کہیں جابر بن حیان ہے، کہیں مصری ہے، کہیں جناب مکتوبات امام ربانی ہے. پھر اقبال رو کے کہتا ہے، اقبال کہتا ہے وہ علم کے موتی، وہ کتابیں ہمارے آبا کی، جو دیکھا ان کو یورپ میں تو دل ہوتا ہے سہما. اسیرے تاج محل بناتے، ہمارے کوٹھیاں بناتے، ہمارے بال کھڑے کرتے. تقدیر پہ نہ ڈالو اپنی کوتاہیاں، اپنی سستیاں تقدیر پہ نہ ڈالو. ہم نے کیا کچھ نہیں. ہم نے پیچھے استاد بیٹھے ہیں، آپ میری بات سے اختلاف کریں جو مرضی کریں، مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں. میں جو میرے دل میں ہے میں نے خود یہ نہ کو سمجھے کہ ہمیں آئیں کو پکڑ ہے. اللہ کا شکر ہے میں خود یونیورسٹی میں پڑھانے والا ہوں، ڈیوٹی لگ گئی ہے بس ڈیوٹی کر رہی ہے. لیکن میں آپ کو سچ کہتا ہوں، میں جب بھی پاکستان میں کہیں بڑی سی فلیکس لگی دیکھتا ہوں جس میں لکھا ہوتا ہے یہ فلاں ملک کی فلاں یونیورسٹی میں تعلیم حاصل کرنے کا بہترین موقع، تو دل کٹتا ہے. اب ملک کیوں کٹتا ہے؟ آسٹریلیا میں تعلیم، کینیڈا میں تعلیم، فلاں جگہ تعلیم، فلاں جگہ تعلیم. دل اس بات پہ کٹتا ہے، ارے وہ قوم جس کے پاس قرآن ہے، وہ قوم جس کے پاس الہامی کتاب ہے، اب وہ ان سے پڑھے گی؟ بتاؤ یہ سوچے دنیا میں کون سی قوم ہے جس کے پاس الہامی کتاب ہو؟ میں تورات، انجیل، زبور، حضرت ابراہیم کے جو صحائف اترے، حضرت سلیمان کے جو صحیفے آئے، میں کسی جانکاری نہیں مانتا ہوں، لیکن یہ سارے مانتے ہیں ایک بھی سوائے قرآن اللہ و صحیح پڑھو. جس قوم کے پاس الہامی کتاب ہے اس کا حال دیکھو، اس کا حال دیکھو. یہ آپ سب نے 3 آئے فون جیسا بالکل میرے سامنے، چوتھا پنجواں چھواں ستواں، ٹھیک ہے، آٹھواں نہیں. میں وہ آپ کو نہیں، میں صرف آپ سے بات کرنے لگا. آپ قرآن والے ہی، آپ قرآن والے، لیکن یہ کس نے بنایا ہے؟ کس نے بنایا سامنے سے؟ 3 برانڈ چل رہے ہیں، سب سے تھکا پیچھے رہ گئے نوکیا. کس نے بنایا تھے؟ وہ قرآن والے تو نہیں بنایا ہے. یہ ماشاء اللہ بڑی بڑی آپ کے پاس اعلیٰ گاڑی ہے، مرسیڈیز ہے، اوڈی ہے آپ کے پاس، ہمارا ہے، جیگوار ہے، لیمبورگینی ہے. تسی جڑی بنائی میرے ادھر ٹویوٹا ہے، ہونڈا ہے، سوزوکی ہے، ہنڈائی ہے، کیا بھی آ گئی ہے، ایم جی بھی آ گئی ہے. میں پاکستان میں پوچھتا ہوں تو قرآن والے تسی کی بنایا؟ تمہارے پاس قرآن ہے، تم نے کیا بنایا؟ دس کچھ بنایا ہے. کیا بنایا؟
یہ سب تو تمہیں بنانا چاہیے کیونکہ تمہارے پاس ہے وہ قرآن جو کہہ رہا ہے ولا وَقْمٍ وَلَا يَعْرِفٍ إِلَّا بِكِتَابٍ سبحان اللہ. تم وہ قرآن والے جو کہہ رہا ہے تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ ہر چیز کا بیان ان میں موجود ہے. فزکس نکالنی ہے آ, کیمسٹری نکالنی ہے آ, بایو نکالنی ہے آ, فلکیات جاننا چاہتا ہے آ, طب نکالنی ہے آ. میں کہتا ہوں اس وقت مسلمانوں کی بالکل یہ حالت ہے. چلو دین تو گیا نا, یہاں تھا کہ جی دنیا میں ہم بڑے جھنڈے کا اب بالکل یہی حال ہے. نہ خدا ہی ملا نہ مثال ہے سنم, نہ خدا ہی ملا نہ مثال ہے, نہ یہاں کے رہے نہ میرے پاس علی بولنے کو بہت کچھ ہے. حدیث روایات ہیں, فضائل ہیں, حاصل وہ صاف بول سکتا ہوں. اتنی سوچت کو جو ضرورت ہے نہ کوئی بہت کچھ ہے. کوشش کروں گا یہ جو کوئی جانتے ہیں کسی کو بات سمجھ آتا ہے اٹھو یار. اب میں استاد پیچھے بیٹھے ہیں نا جوڑ کے بعد میں کٹ بھی کرنے لگا. اب صرف یہ لڑیوں اور جھنڈیوں سے بات ختم نہیں ہوتی ہے. سمجھے پیغام ادھر سے آئے, انہوں نے ڈالے میرے تھے, وہ کہہ رہے ہیں ہم تو تجھے سے ڈالے ہیں. ایک جھنڈیاں تو لڑیاں ڈال کے نا سب ترکا ہمیں یہ بتا تو کب لگ رہا ہے. ہمیں یہ بتا تو کب سمجھ رہا ہے. ہم تجھے سجانے آئے تھے, تو اپنی بتا تو کب سمجھ رہا ہے. اور اگر جی صاحب بیٹھے ہیں پیچھے قبلہ پورے ہوش و حواس سے کہہ رہے ہیں, اسپیشلی نوجوان بیٹھے ہوئے, اور پورے یوکے کا سجنا ایک پاسے, پورے یوکے کا سجنا ایک پاسے, کسی ایک نوجوان کا ان کے لیے سجنا ایک پاسے. انہیں تمہارا سجنا میں یہ کاری نہیں کر رہا ہوں, مجھے معاف کرے گا, کہہ رہا ہوں کہ تم کیوں سجایا, یہ بدعت ہے, یہ نہیں ہے, ہم نہیں ہوگا. لیکن میں بات کر رہا ہوں یہ ضرور لڑیں گے, تم کب سجایا ہے یہ کرے. منقول ہے جب کوئی نوجوان سجتا ہے, داڑھی نہیں کرتا ہے, نماز کی پابندی کرتا ہے, گناہوں کا راستہ چھوڑتا ہے, فرشتے آسمانوں میں ایک دوسرے کو خوشخبری دیتے ہیں, خوشخبریاں دیتے ہیں ایک دوسرے کو. اب وہ فرشتے جن کو نہیں پتا, وہ مراتب کے حوالے سے اتنے بلند نہیں ہیں, ہم کو نہیں پتا یہ خوشخبریاں کن باتوں پہ دی, کس بات پہ دی جا رہی ہیں. وہ ان فرشتوں سے پوچھتے ہیں وہ کس چیز کی خوشخبری دے رہے ہیں ایک دوسرے کو. وہ ان کو بتاتے ہیں ایک نوجوان, ایک محمد کریم کا امتی گناہوں کا راستہ چھوڑ کے سج گیا, تھج گیا, تیار ہو گیا, داڑھی رکھ لی, سر پہ ٹوپی رکھ لی, نمازی ہو گیا, دیندار ہو گیا. اس کی توبہ کی خوشی میں ہم ایک دوسرے کو خوشخبریاں دے رہے ہیں. لکھا کہ منافی ندا کرتا ہے اس کی توبہ کی خوشخبری میں ساری جنتیں سجا دو. سبحان اللہ, سبحان اللہ. ذرا تب سوال یہ ہے کہ ہم کب سج رہے ہیں, ہم کب سج رہے ہیں. سجاؤ خود کو یار, سجاؤ خود کو. وقت گزر رہا ہے. میرے بزرگ پنجابی شعر ہے, آپ فرمایا کرتے تھے الفایا سن تو لال خریدنے میں اور گولے نہ گلے میں چھپا بیٹھ تن پہ جیسی کستوری خریدنے میں تیرے جرائن دلاوت میاں ہدایت اللہ اس شام کی منہ خائیں گا جدا سارے سودا کاٹے پا بیٹھ. چلیں تھوڑی دیر کے لیے ہم سوچ لیتے ہیں کہ ہم لگ گئے ماشاء ہم ان کی بارگاہ میں, تھوڑی دیر کے لیے سوچ لیتے ہیں ہم ان کی بارگاہ, اور ہمیں پوچھ رہے ہیں کیوں نہیں سے جب کیا جواب. میں پیچھے بھی کیا کہ ہوں اکثر و بیشتر کبھی کبھی نا نکاح بڑھانے کا موقع ملتا ہے, کبھی کبھی بہت کم. آج کل آپ کو پتہ چلو اچھی بات ہے کہ تھوڑا ٹرینڈ چینج ہوا ہے. آج کل آپ کو پتہ جو پاکستانی دولہے ہیں وہ شیروانی اور سر پہ نا وہ کھلا رکھتے ہیں. تو میں جاتے جاتے دولہے کے کان میں کہہ دیتا ہوں, میں کہہ دیتا ہوں دولہے نہیں ہے نا تیار ہے نا, اگر انہوں نے قیامت والے دن پوچھ لیا نہ ہو دولہے ساڑھے یار نے تو کدی سر تے پگ رکھی کوئی نہیں سی, ووٹی لین نہیں ہے تو پگ رکھ لی.
صاحب میری ڈیوٹی ہے، میں کوئی دلہن ہے، تیار ہے اس بات کا تمہیں جواب دینا ہے. جب انہوں نے پوچھا اور میرے یار کے لیے کبھی نہیں رکھی، کبھی بتا تو نے میرے یار کے لیے سر پہ پاگ باندھی ہو، میرے محبوب کے لیے جمعے پہ باندھی ہو، عید پہ باندھی ہو، رمضان میں باندھی ہو، میلاد پہ باندھی ہو، معراج پہ باندھی ہو، شب برات پہ باندھی ہو، 27ویں پہ باندھی ہو. دلہن نے نہیں گیا تو ساتھ میں پاگ رکھے. گلیں کھلی ہیں تو بڑیاں بڑیاں کھلی ہیں، اس لیے میں ہاتھ جوڑ سجے ان کے لیے، ہم ان کے لیے سجاؤ یار، ان کے لیے خود کو سجاؤ، ان کے لیے سجاؤ یار. یہ تو کل ہمارے پاس کوئی جواب نہیں ہوگا کیوں نہیں سجے. اللہ شیطان نفس نے ہمیں بڑے دھوکے دے رہے تھے اور ہم شیطان نفس کے دھوکوں میں آئے نہیں ہیں. اور ذریعی کبھی سمجھ کے دیکھو، رو دیکھو ہوتا کیا ہے. یہ ادھر تمہیں یہ ہماری تاریخ کا بڑا خوبصورت نام ہے حضرت سیدنا عبداللہ بن زید رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، بہت کامل بزرگ گزرے ہیں. وہ لکھا ہے کہ حضرت نے نکاح نہیں کیا، مجرد رہے، کمال شخصیت تھی، نکاح نہیں مجرد رہے. عمر اسی طرح وہ لکھا بڑھاپا آ گیا. ایک دن وہ اپنی چارپائی پہ لیٹے ہوئے کتاب پڑھ رہے تھے، ایک حدیث مبارکہ نظر سے گزری جس کا مفہوم تھا کہ جنت میں کوئی شخص بھی تنہا نہیں ہوگا. جنت میں بھی ہر جنتی شخص کی جو عمر ہے نا وہ 30 سال ہوگی اور 30 پہ بریک کر دیں گے، بڑے ہی نہیں ہوگی، 30 پہ ٹھہر جائیں گے. لیکن ہوگا کیا؟ ہر روز حسن بڑھے گا، ہر روز حسن بڑھے گا. لکھا ہے کہ وہ جو جنتی مرد ہوگا نا، جو جنت میں اس کی بیوی ہوگی، جب اس کو جنتی انداز سے سجا کے سنوار کے اس کے خامن کے حوالے کیا جائے گا تو لکھا ہے کہ جنتی بیوی کے حسن کا بھی عالم ہوگا کہ وہ 40 سال تک حیران ہو کہ اسی کو دیکھتا رہے گا، یہ میری بیوی ہے. اسی لیے اقبال کہتے ہیں تو نے کیا کیا ہے تم نے متاع غرور کا سودا، جنت چھوڑی، اللہ چھوڑا، رسول چھوڑے، لیا تو نے کیا دنیا. بتا کس سے وفا کی اس نے؟ تیری دادی کو کھا گئی، تیرے دادے کو کھا گئی، تیرے نانے کو کھا گئی، تیری نانی کو کھا گئی، تیرے والدین کو کھا گئی. اب تجھے بھی کھانے کی تیاری نہیں ہے، تو پھر اسی کے یا ہے تو نے متاع غرور کا سودا، فریب سود ہو گیا. لا الہ الا اللہ. یہ مال و دولت دنیا، یہ رشتہ و پیغام مطالب وہم و گمان لا الہ الا اللہ. وہ لکھا ہے انہوں نے نکاح نہیں کیا. وہ حدیث پاک پڑھی تو دل میں خیال ہے بھئی تو جنت میں نکاح ہو نہیں ہونا، کہ محبوب علیہ السلام نے فرما دیا. تو لکھا ہے انہوں نے اپنی چارپائی پر لیٹے لیٹے نہ دعا کر دی، رب کریم جنت میں میری بیوی کون ہوگی؟ پہلی رات دعا قبول نہیں ہوئی، دوسری رات پھر کی قبول نہیں ہوئی، تیسری رات پھر کی قبول ہو گئی. خواب میں کیا دیکھتے ہیں؟ ایک سیاہ فام عورت ہے، وہ کہہ رہی میں میمونہ ولید ہوں اور میں بسا رہتی ہوں. آنکھ کھل گئی، تہجد ادا کی، فجر پڑھی، سواری دی، بسا گئے. لوگوں نے بڑا پرتپاک استقبال کیا. ایک شاگرد کے مرید کے گھر بیٹھے، لوگوں نے اس کی حضور آج بغیر بتائے کیسے آنا ہوگا؟ آپ نے فرمایا یہ تو بتاؤ ادھر کو میمونہ رہتی ہے، اس کی حضور رہتی ہے. فرمایا اسی سے ملنے ہیں. اس کی حضرت آپ نے اس سے مل کے کیا کرنا ہے؟ فرمایا مل کوئی نہیں سکتا. حضرت وہ تو دیوانی ہے، لوگ اسے پتھر مارتے ہیں. فرمایا کیوں مارتے ہیں؟ اس کی حضور کام اس طرح کے کرتی ہے. کیا کرتی ہے؟ حضرت اگر کوئی رو رہا ہونا تو وہ دیکھ کے مسکرانا شروع کر دیتی ہے، اگر وہ مسکرا رہا ہو تو وہ دیکھ کے رونا شروع کر دیتی ہے. لوگ اس کو پتھر مارتے ہیں. اور ایسی دیوانی ہے کہ اجرت پہ نا ہماری بکریاں چلاتی ہیں، اور جو ہم اسے بکریاں چلانے کے پیسے دیتے ہیں نا اس میں سے بھی کیا کرتی ہے؟ جتنی ضرورت ہو اپنے پاس رکھتی ہے، باقی اللہ کے راستے میں صدقہ کر دیتی ہے. عصر کے وقت لوٹ آتی ہے، آپ انتظار فرمائیں آئے گی کہ مل گئی. فرماتے میں نے کہا عصر کس نے دیکھی ہے؟ یہ بتاؤ کس سمت گئی ہے؟ لوگوں نے سمت بتائی. حضرت عبداللہ بن زید فرماتے میں جنگل چلا
فرماتے جب جنگل پہنچا نا تو بعد جا کے دیکھتا کہ کہ منظر جدا ہے. لوگوں کو تو یہ کہہ کے ایریا کہ بکریاں چرانے جا رہے ہیں، لیکن وہاں سارے لوگوں سے چھپ کے لگے اور اللہ کی عبادت میں مصروف ہے، کیونکہ وہ کام ہمیں چھوپ کے کرنا ہے. وہ تہجد کیوں مشکل ہے؟ اس میں چھپ کے نفس بڑا خوش ہوتا ہے ان کاموں سے جو لوگوں کے سامنے کیے. نفس کو ہلانے کے لیے پھولتا ہے، موٹا ہوتا ہے. وہ کام جس میں چھپنا آتا ہے وہ موت ہے، اس لیے مر جائے گا. اگر آپ کر بھی لیں گے کہیں نہ کہیں آپ سے اظہار کروا کے رہے گا. مجھے یاد ہے میں جب وہ محمد پڑھاتا تھا نا ہمارے حاجی صاحب نے، وہ کس طرح اظہار کرتا تھا. حضرت صاحب آپ نے ایک بات نوٹ نہیں کی؟ میں نے کہا کہ کیا ہوا؟ نہیں آج کل چوکیدار لیٹ آ رہا ہے. میں نے کہا وہ کیسے؟ یہ حضرت پہلے میں تہجد شروع کرتا تھا تو آتا تھا، تہجد ختم کرتا ہوں تو آتا ہے. چوکیدار بتانا یہ تھا، میں تہجد پڑھتا تھا بڑا. ہاں یہ تو وہ بڑا کم ہو، بزرگوں کی صحبت سنت ہو پھر بچتا ہے. بڑے بڑے بتا نہیں. ایک بزرگ فرماتے ہیں 40 سال بعد مجھے پتا چلا 40 سال میں نمازیں لوگوں کے لیے پڑھتا رہا، اللہ کے لیے پڑھی کوئی نہیں. اللہ فرماتے ہیں وہ 40 سال کی نمازیں اس طرح تھی، تکبیر اولیٰ کے ساتھ اور امام صاحب کے پیچھے کھڑے ہو گئے. 40 سال بعد پتا چلا لوگوں کے لیے پڑھنے کا نہیں پڑھے. فرماتے کس طرح پتا چلا؟ فرماتے میں نماز پڑھنے کے لیے آ رہا تھا، راستے میں پھسل گیا، نیچے گرا، کپڑے بھی خراب ہو گئے، مجھے چوٹیں بھی. فرماتے بھاگتا وہ واپس گیا، کپڑے بدلے، وہ دوبارہ بھول کیا، مسجد آیا. فرماتے ایک رکعت گزر چکی تھی، مجھے تیسری صف میں لگانے کی. فرماتے جب امام صاحب نے سلام پھیر کے نماز ختم کی نا تو میں نماز کے لیے اٹھا تو مجھے اتنی شرم آ رہی تھی کہ لوگ آج کیا کریں گے، اس کی برکت رہے گی. فرماتے 40 سال بعد پتا چلا 40 سال لوگوں کے لیے پڑھتا رہا. 40 سال بعد پتا چلا 40 سال لوگوں کے لیے پڑھتی. اگر اللہ کے لیے پڑھی ہوتی تو پھر خیال اللہ کا آتا کرم تو پھر یہ بات تو اس طرح کا فساد ہے کہ بندے کو خود ہی نہیں پتا چلتا. اسی لیے تو جو حضرت ہمارے بزرگ تھے ان میں کمال اختیار کیے. یہ حضرت سیدنا عامر بن ناصر رضی اللہ تعالیٰ، میں اسپیشلی نوجوانوں سے کہوں گا محتاط رہے. پتہ ہمارے قابلین کا نظریہ کیا تھا؟ نیکی کار دریا میں ڈالا. اور پلا کیا ہے؟ نیکی کار فیس بک پہ ڈالا. بچ گئے. پہلے اپنی اگر ڈالنی بھی ہے تو پہلے اپنی نیت چیک کرو، میری نیت کیا ہے، میں کیوں ڈال رہا ہوں، کیا قدر ہے. احتیاط کریں، احتیاط بچائیں اپنے اعمال کو. پہلے نیت چیک کریں، نیت کیا ہے. دیکھیں جن کی نیتوں میں شادی کوئی نہیں. ایک حضرت سیدنا عامر بن عاص رضی اللہ عنہ صحابی رسول ہے، آپ نے مصر فتح کیا تھا. فرماتے جب مصر فتح ہو گیا تو مصر کے بادشاہ کا تاج نہیں ملا تھا، وہ کھو گیا. فرماتے میں بڑا پریشان تھا کہ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ جب پوچھیں گے نا تاج کے بارے میں تو کیا جواب دوں گا. فرماتے میں اسی پریشانی میں چل رہا تھا تو کیا دیکھتا ہوں کہ بندہ میری طرف آ رہا ہے، دور تھا. فرماتے جیسے جیسے نزدیک آتا گیا کھلتا گیا. فرماتے نزدیک آیا تو کیا دیکھتا ہوں اس نے اپنا منہ کپڑے سے چھپایا ہوا. فرماتے اور نزدیک آیا تو کیا دیکھتا ہوں اس کے ہاتھ میں تھیلا بھی ہے. فرماتے اور نزدیک آیا تو کیا دیکھتا ہوں جوتی ٹوٹی ہوئی بھی. فرماتے اور نزدیک آیا تو کیا دیکھتا ہوں کپڑے پھٹے ہوئے بھی. فرماتے اس نے السلام علیکم کہا، میں نے وعلیکم السلام کہا. اس نے تھیلے کا منہ کھولا، تاج نکالا، میرے سامنے رکھا اور پھر السلام علیکم کہہ کے واپس چل دیا. فرماتے مجھ پہ سختی کی کیفیت تھی، جوتی ٹوٹی ہے، کپڑے پھٹ گئے. اگر یہ تاج نہ بھی واپس کرتا تو مجھے کیا پتا تاج کس کے پاس. وہ اتنی غریبی ہونے کے باوجود بھی یہ تاج واپس کر گئے، خیانت نہیں کی. مجھے کیا پتا تھا تاج کس کے پاس ہے، پھر بھی تاج واپس کر گئے. فرماتے جب میں اس کیفیت سے باہر نکلا نا وہ تھوڑی دور جا چکا تھا. فرماتے میں نے پیچھے سے پکار کے کہا رک. فرماتے وہ رک گیا. فرماتے میں نے کہا منہ میری طرف کر، اس نے کر لیا. فرماتے میں نے کہا کپڑا پیچھے ہٹا، دکھا مجھے تو کون ہے. فرماتے اس نے کوئی کپڑا ہٹایا. مجھے کہتا کیا ہے، اے عمر بن عاص میں نے تاج تیرے لیے واپس نہیں کیا کہ تجھے اپنا منہ دکھاتا کروں، اور میں نے جس اللہ کے لیے تاج واپس کیا ہے اس کو ضرورت ہی نہیں منہ دکھایا جائے. وہ مجھے بھی جانتا، میرے باپ کو بھی جانتا ہے.
میں اس نے پھنسا دیا ہوا ہے. جتنی دیر اخلاص نہیں آئے گا ہر میدان میں فیل ہے. اجاگر آنے والی ناکامیوں کی وجہ بھی یہی ہے. اور حضرت سیدنا جنید بغدادی بہت بڑا روز مائن جنید پیدا بھی نہیں کرتی. ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ ہوتی ہے. بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدہ. زمانے لگتے ہیں پھر کوئی جنید آتا ہے. وہ لکھا کہ ایک دن حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ اپنی خانقاہ میں اخلاص میں درس دے رہے تھے, اپنے مریدین کی تربیت فرما رہے تھے اخلاص کے بعد. جب گفتگو ختم ہوئی نا تو ایک شخص کھڑا ہوا اور اس کرتا ہے حضرت آج آپ نے اخلاص پہ گفتگو فرمائی ہے. تو میرا سوال شیخ سے یہ ہے کہ آپ نے اخلاص کہاں سے سیکھا؟ قربان جاؤں. آپ نے فرمایا بھائی میں نے اخلاص اپنے محلے کے بال کاٹنے والے سے سیکھا تھا. لوگ بڑے حیران ہوئے اس کی حضرت اتنے بڑے شاعر اور بال کاٹنے والے سے اخلاص سیکھا. فرمایا ہاں. ارے حضور کیسے؟ آپ نے فرمایا فقر کا دور تھا, جنید کے پاس اتنے پیسے بھی نہیں تھے کہ جنید اپنے بال ہی کٹوا لے. جو شریعت نے اجازت دے رکھی ہے نا بال کٹوانے کی, بال اس سے بڑھ چکے تھے. لیکن کیونکہ شریع گزر تھا, میرے پاس پیسے ہی نہیں تھے بال کٹوانے کے, میں کیسے کٹواتا؟ خوددار لوگ تھے. آپ فرماتے ہیں میں بڑے بالوں کے ساتھ اپنے پیر و مرشد کی بارگاہ میں آیا. آپ نے بال دیکھ کے نا تو مجھے فرمایا جو میں جا پہلے بال کٹوا کے. آپ فرماتے پیسے تو تھے کوئی نہیں, لیکن میں نے کہا نہیں جو ہے ان پیرا نے آنکھیں اللہ کوئی نہ کوئی راہ کھول دے گا. آپ فرماتے ہمارے محلے کا وہ واحد بندہ تھا جو بال کاٹنے والا تھا. میں اس کی دکان پہ چلا گیا, باہر کھڑا ہو گیا. وہ کرسی پہ بٹھا کے کسی کو بال کاٹ رہا تھا. آپ فرماتے میں نے کہا چلو دیکھتا ہے تو بات کرتا ہے. آپ فرماتے بال کاٹتے کاٹتے اس نے مجھے دیکھا. میں نے السلام علیکم کہا. اس نے وعلیکم السلام. آپ فرماتے میں نے کہا بھائی ظاہر ہے تیری بال کاٹنے کی دکان ہے اور اسی سے تیرا گھر چلتا ہے. اور ظاہر ہے تو پیسے لے کے بال کاٹے گا, اگر بغیر پیسوں کے کاٹے گا تو پھر گھر کیسے چلائے گا؟ تو میرے پاس تو پیسے ہیں کوئی نہیں, چل اس طرح کرنا آج میرے اللہ کے لیے کاٹتے ہیں. آپ فرماتے یہ سننا تھا. دکان سے نیچے آ گیا, میرا ہاتھ پکڑا, دکان پہ لے گیا. اور دکان پہ لے جا کے یہ نہیں کیا کہ مجھے سائڈ پہ بٹھا کے کہا حضرت کیونکہ آپ کے اللہ کے لیے کاٹنے, آپ ذرا بیٹھ کے انتظار کریں, جب فارغ ہو جاؤں گا تو پھر کاٹوں گا. آپ فرماتے نہیں جو بیٹھے تھے ان کو تو چھوڑو, جس کے بال کاٹ رہا تھا اس کے بھی مکمل نہیں ہونے, اس کو بھی کرسی سے اٹھا دیا, مجھے بٹھایا, میرا ساتھ چوما اور بال کاٹنے شروع کر دی. آپ فرماتے روتا جائے, بال کاٹتا جائے, ساتھ ساتھ یہ کہتا جائے ہاں ہاں میں نے بڑے بال پیسے لے کے کاٹے ہیں, آج پہلی بار میں بھی اپنے اللہ کے لیے کاٹتا ہوں. اس عمل کا مزہ ہی اپنا نہیں جو اللہ کے لیے کیا ہے. اس عمل کا مزہ ہی جو اللہ کوئی آپ فرماتے ہیں روتا رہا, بال کاٹتا. آپ فرماتے ہیں تھا کچھ نہیں, لیکن بیٹھا میں بھی نیت کر رہا تھا اچھا اب تو ہے کچھ نہیں, اگر کبھی اللہ وقت لایا اور اللہ نے مجھے مال دیا تو میں تجھے بال کاٹنے کا بدلہ دوں گا. آپ فرماتے پھر وقت آیا, خلیفہ شہر میں میرا مرید ہوا, ابو بکر شبلی, ابو بکر واسطی, عامر بن عثمان مکی جیسے بڑے بڑے شیوخ میرے مریدین میں شامل ہو گئے. آپ فرماتے اللہ نے مجھے فقیری میں نہیں دی. آپ فرماتے ایک دن مجھے بیٹھا بیٹھا یاد آ گیا, میں نے کہا چل بھائی تب تو پیسے نہیں تھے اب تو آ گئے ہیں, چل دیکھیے وہ بال کاٹنے کا بدلہ. آپ فرماتے میں نے ایک تھیلی بنائی, کچھ دینار ڈالے, کچھ دراہم ڈالے, لے کے اس کی دکان پہ چلا گیا. بوڑھا ہو چکا تھا. میں نے السلام علیکم کہا, اس نے وعلیکم السلام. آپ فرماتے میں نے کہا پہچانا؟ اس نے کہا آپ جنید بغدادی. آپ فرماتے میں نے کہا یاد ہے ایک بار تم نے اللہ کے لیے میرے بال کاٹے تھے. آپ فرماتے اس نے کہا یاد ہے. آپ فرماتے میں نے تھیلیاں بھی کر کے کر لی, پھر یہ وہ بال کاٹنے کا بدلہ ہے. آپ فرماتے اس نے سکھایا ہے خلاص. میں کہتا جنید میں نے تو سمجھا تھا کہ آپ بہت بڑے شیخ ہو, میں بھی آپ کا مرید ہو جاؤں. آپ کو تو ابھی تک تصوف کی ابتدا بھی نہیں آئی ہے. بڑے لوگ تھے, میں آپ لگا لڑکڑا ہی ہوا, وہ تم نے ڈاکٹر سلیمان مصباحی کے لیے یہ الفاظ بولے, میں تیرے چھوڑوں گا نہیں.
جنید سے واقعی شاید کہا حضرت آپ کو تو تصوف کی ابتدا بھی نہیں آئی ہے، میں نے تو سمجھا تھا شیخ ہو گئے، میں بھی مرید ہو جاؤں۔ فرماتے میں نے کہا کیوں، کیا ہوا؟ فرماتے اس نے سکھایا اخلاص۔ مجھے آگے سے کہتا ہے جنید آج کے بعد یاد رکھیے گا جو کام اللہ کے لیے کیا جائے پھر لوگوں سے اس کا بدلہ نہیں مانگتے۔ ہم بھی لوگوں میں پھنسے ہوئے، اصل بھی دے کے کہنے میرا نام لوگوں میں دیتے ہیں، ہم ابھی میں استادوں کی بات کرنے سے آپ کو انڈسٹری نہیں ہے، بڑے بڑے نام کسی کا پتہ لگا جی 65 ہے کوئی نام کوئی آج تک گئے کتر والے بھی تھے کو منتا کی مان گئے 2 نمازوں پہ 3 پہ آ گئے 4 پہ آ گئے 5 پہ ہوئی ہوگی، حج کے دن آ گئے منگایا۔ میں نے کہا کہ صاحب اس سال آپ نے حج پہ جانا، مجھے آگے سے کہتے ہیں حضرت صاحب میں نہیں حج پہ جانا۔ میں نے کہا کیوں؟ کہہ رہے وہ جو حج پہ لوگ جاتے ہیں وہ مر جاتے ہیں، وہ حادثہ ہوتا ہے نا، کوئی اتنا بڑا جنگی کا فیل ہے لوگوں کا، وہ کہہ رہے ہیں جو لوگ حج پہ جاتے ہیں وہ اکثر مر جاتے ہیں۔ میں نے کہا حضرت صاحب جو ادھر رہتے ہیں وہ بھی اکثر مر جاتے ہیں، کافی پرانی بات ہے۔ اس سال تو جو گورنمنٹ نے پیکیج نکالا وہی 11-12 لاکھ کا تھا، مجھے یاد ہے حضرت امین کو 11-12 لاکھ میں وہ 7-8 دن والا کلاک تھا، بڑا لگژری پیکیج وہ حج پہ چلے گئے۔ جو ان کا سیکرٹری تھا میں نے کہا جس دن یہ واپس آئے نا پہلی کام میں نے کروں، کیونکہ مجھے پتا تھا جتنا مرضی لگژری حج ہے ہی مشقت کرنا، مشقت ان کو لازم یہ نہ ہو اللہ کے ساتھ ہو کے سب کچھ ہی چھوڑ دے۔ سب سے پہلے نہیں ہوں میں کو مبارکباد دینے دل جو ہی کروں گا، وہاں جو ان کو مشقتیں برداشت کی ہوں گی میں ذرا ان کی تربیت تھوڑی سی کر دوں گا۔ میں اگلے دن پہنچ گیا مبارکباد دینے۔ تو اب وہ جس جگہ بیٹھے ہیں کام کرنے کے لیے بقول ان کے، وہ کہتے ہیں میری 20 سال عمر تھی جب میں وہاں بیٹھا، 65 سال عمر ہو گئی، 45 ایئر بن گئے ان کو وہاں بیٹھے ہوئے۔ اب وہ کیا تھا کہ ان کے نیچے جتنے بھی ورکر تھے نا ان کو کس نام سے پکارتے تھے، جیسے ہمارے ادھر پنجابی سے آپ کو سارے میں سے کہتے ہیں بہو جی، انہوں نے سارے بہو جی کہتے ہیں۔ اب ہوا کیا، وہ مبارکباد کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ ایک بندہ آیا اس نے آ کے مبارک دی کہ بہو جی حاجی جی مبارک ہوئی۔ میں نے ان کے چہرے کو دیکھا بڑا غصہ آیا، میں سمجھ گیا، میں نے کہا چلو دیکھتا ہوں کہاں تک جاتے ہیں۔ میں نے انگلیوں پہ گلنا شروع کر دیا، دوسرا تیسرا چوتھا 5واں 6واں 7واں 8واں 9واں 13واں 14واں 15واں 16 17واں بندہ تھا۔ جب اس نے بھی آگے کہا نا بہت ہی حاضری مبارک ہوئی تو اتنی بڑی گالی دے کے کہتے ہیں اور میں 12 لاکھ لگا کے حاجی بن کے آیا تو اب بھی مجھے بہو جی کہہ رہے ہیں۔ ساڑھے دن آج رہ گئی روح بلندی میں رہی، فلسفہ رہ گیا تلخی میں گئی۔ ہم تو ادھر ہی پھنسے ہوئے ہیں، میرا نام بھی چلے گیا، میرا نام کیوں نہیں ہے، میرا بھی نام ہو، میرا بھی یاد ہے، ہم تو ادھر ہی پھنسے ہوئے ہیں، ہم تو ادھر ہی پھنسے ہوئے ہیں۔ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ آپ فرزند ہیں حضرت امام محمد باقر کے، وہ شہزادی حضرت امام زین العابدین کے، وہ نور نظر ہے حضرت سیدنا امام حسین کے، اور وہ شہزادی ہیں مولا مشکل کشا کے رضی اللہ عنہ۔ کوئی سوچ سکتا تھا آج راس نہیں ہوگا، وہ سوچ سکتا تھا انہیں کو دکھاوا ہو، کچھ بھی نہیں تقویٰ دے۔ جناب سیدنا سفیان ثوری اب امام جعفر صادق کی بارگاہ میں ملنے کے لیے تو لکھا کہ صورت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بڑا قیمتی جوبہ پہن رکھا تھا، تنقید برائے تنقید نہیں، محبت۔ یس کرتے ہیں سفیان ثوری حضرت یہ خاندان نبوت کا لباس ہے، امام محمد باقر صادق، امام زین العابدین صادق، امام حسین صادق، مولا مشکل کشا صادق، نانا جان صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو لکھا ہے جی امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے جبے کے بٹن کھول کے دکھائے تو نیچے آپ نے بوری کا لباس پہن رکھا تھا جو صوفیاء کا لباس ہے،
آپ نے فرمایا سفیان جبہ لوگوں کے لیے پہنے اس لیے اوپر پہنے، بوری اپنے یار کے لیے باندھی ہے اس لیے نیچے باندھی ہے. یہ بچ کے نیکی کر دریا میں ڈال دکھا اس کو شرک اکبر کا امت اس کو کہتے ہیں نق کو نق مفید. تو فرماتے میں نے کیا دیکھا، لوگوں کو کیا کہہ رہی ہے کہ بکریاں چرانے جا رہی ہیں، لیکن وہاں لوگوں سے چھپ کے عبادت کر. اور فرماتے میں نے کہا اگر یہ عبادت کر رہی ہے تو پھر بکریاں کدھر گئی، بکریاں کون چلا رہا ہے؟ اور فرماتے اس طرف دیکھتا ہوں تو کیا منظر ہے، بکریاں چڑھ رہی ہیں اور شیر بکریاں چلا رہے ہیں. اور یہ کوئی چھوٹی کتاب تھی، روح الفائق سید محمد شعیب حریفی رحمۃ اللہ. اور فرماتے شیر بکریاں چلا رہے ہیں. اور فرماتے میں حیران وہی فکر کیسے بدل گئی، بھائی شیروں کے کب سے بکریاں چلانا چاہیے، یہ کب سے شیروں اور بکریوں میں آپس میں صلح ہو گئی. اور فرماتے ہیں ادھر دیکھو تو حیران، ادھر دیکھو تو حیران. اور فرماتے میں اسی حیرانی کے عالم میں کھڑا تھا. مجھے نہیں پتا چلا کب حضرت میمونہ نے نماز ختم کر دی. تو مجھے پکار کے کہتی ہیں اوے عبداللہ وہ ملنے کا وعدہ تو جنت میں تھا تو یہاں ہی آ گئے. میں بڑا حیران ہوں، اس سے پہلے ملاقات ہی کوئی، اس کو میرا نام کیسے پتا؟ فرماتے میں نے میمونہ سے پوچھا، میں نے کہا میمونہ اس سے پہلے کوئی ملاقات نہیں، تجھے میرا نام کیسے پتا چل گیا؟ تو فرماتے ہیں کسی حضرت میمونہ کہتی ہیں عبداللہ جس اللہ نے رات کو میرے بارے میں تجھے بتایا تھا نا، اسی اللہ نے رات کو تیرے بارے میں مجھے بھی بتا دیا. کدھر گئی ہماری وہ عورتیں یار جن راتوں میں اس سے باتیں ہو رہی خود تلاش کرو یار. او امت مسلمان تلاش کرو اپنا وہ کھویا ہوا پتا، تلاش کرو کدھر گئی باتیں ہماری. والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، کدھر گئی وہ دولت؟ ڈھونڈو اپنی دولت، مانگو پھر اس سے توفیق. کھو گئی ہماری یہ دولت. یہ جب بتایا بھی جاتا تھا، جب باتیں بھی ہوا کرتی تھی، مانگو. میں اسی لیے تو کہتا ہوں، میں کہتا ہوں یہ کوئی لٹا قافلہ بیٹھا ہے اور دکھ پہ دکھ یہ ہے کہ اس قافلے کو لٹ جانے کا دکھ ہی کوئی لٹ گیا. آپ کہیں گے صاحب کیا یعنی کیا لٹ گیا؟ تو ہے موبائل بھی ہے، گھڑی بھی ہے، گاڑی بھی ہے، گھر بھی ہے، نوکری بھی ہے، پیسے کیا لٹ گئے؟ میں کہتا ہوں رہ کیا گیا؟ سول لٹا، شوق لٹا، قرب لٹا، فضل لٹا، عشق لٹا، محبت لٹی، مقصد لٹ گئے. کدھر گئی ہماری برادری؟ بس حضرت جی صرف اتنا تم نے کام کرنا ہے، تم نے خواہش کرنی ہے. یا اللہ میں بھی جگہ پھر دیکھو نا جگاتا ہے کہ نہیں جگاتا ہے. یہ محمد حسین بغدادی رحمۃ اللہ تعالیٰ کا یہ محدث صوفی بھی تھے ساتھ. آپ فرماتے ہیں کہ میں نے نا نوکرانی خرید کے گھر لایا، گھر اللہ نے بہت بڑا دے رکھا تھا. فرماتے ہیں میں نے سارا گھر اس کو دکھایا. میں نے کہا جو تیرا دل کرتا ہے نا میرا کمرہ چھوڑ کے، جو تیرا دل کرتا ہے کمرہ رکھ لے. بڑے بڑے آدمی شان ڈیکوریٹ کمرے، فرنیچر شرنیچر جو بھی اس دور کا تھا سارا کچھ کھڑا ہوا. اور فرماتے میں نے کہا میرا چھوڑ کے نا جو دل کرتا کمرہ رکھ لے. اور فرماتے گھر کا ایک کمرہ ایسا بھی تھا کہ اس میں گھر کا ٹوٹا سامان پڑا ہوا تھا. اور فرماتے ہیں وہ کہنے لگی مجھے محمد حسین میں نے یہ والا کمرہ رکھنا ہے. اور فرماتے میں نے کہا اتنے سونے سونے کمرے چھوڑ کے تو کون سا کمرہ رکھ رہی ہے؟ تو فرماتے وہ آگے سے مجھے کہتی محمد حسین آپ کو کس نے کہہ دیا کمرے سامان سے سونے ہوتی ہے، کمرے یار کی یاد سے سونے ہوتی ہے. میں جہاں رہوں گی یار کا ذکر کروں گی، اس کمرہ سونا ہو جائے. یہ اصل میں اس حدیث کی طرف اشارہ تھا. پھر محبوب علیہ السلام فرماتے جب تم آسمان کی طرف دیکھتے ہو تو تمہیں تارے چمکتے دکھائی دیتے ہیں. وہ فرماتے ایسے وہ گھر جنہوں میں نماز پڑھی جاتی ہے، جن میں ذکر کیا جاتا ہے، جن میں درود پڑھا جاتا ہے، جن میں قرآن پڑھا جاتا ہے، جب فرشتے بھی زمین کی طرف دیکھتے ہیں تو ان کو بھی چمکتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں. اس کا اشارہ اس حدیث کی طرف. گھر سونا، کمرہ سونا کرتے. آپ فرماتے ہیں میں حیران ہوا تو یہ بھی نوکرانی کوئی اتنی گہری بات. اور فرماتے میں نے کہا کسی
عالم سے کسی بزرگ سے سن رکھی ہوگی ٹھیک. اور فرماتے بس اس کے بعد کام سے کام. اور فرماتے ایک رات کیا ہوگا مجھے پیشاب کی حاجت ہوئی. میں جب اس کے کمرے کے پاس سے گزرا تو اندر سے سسکی کی آواز آ رہی تھی, وہ رو رہی تھی. اور فرماتے میں نے سمجھا شاید اس کو کہیں پین ہے, درد ہے. تو فرماتے میں نے تھوڑا سا دروازہ کھول کے دیکھا تو کیا دیکھتا ہوں, وہ درد سے نہیں رو رہی, وہ مصلے پہ کھڑی ہو کر قرآن پڑھتے رو رہی ہے. وہ قرآن پڑھتے ہے سردی ہو, مسلح ہو, قرآن. فرماتے وہ اندر روتی رہی, میں باہر روتا رہا. وہ قرآن پڑھ کے رو رہی تھی, میں اس بات پہ رو رہا تھا محمد حسین ایک نوکرانی ہوں کہ جا کر رہی ہے تو اتنا بڑا عالم ہوں کہ سویا ہو. فرماتے وہ اندر روتی رہی باہر. فرماتے کہ اس نے رونا ترک کیا, مناجات کا وقت آیا تو اس نے دعا کیا کی, اے رب کریم تجھے اس محبت کا واسطہ جو تجھے مجھ سے ہے. فرماتے میں اٹھ کھڑا ہوا. میں نے کہا ٹھیک ہے, دروازہ کھولا اندر گئے. میں نے کہا ٹھیک ہے تجھ پہ اللہ کا بڑا کرم ہے, لیکن اس طرح نہ کہے تجھے اس محبت کا واسطہ جو تجھے مجھ سے ہے, بلکہ اس طرح کہے اے رب کریم تجھے اس محبت کا واسطہ جو مجھے تجھ سے ہے. وہ بے نیاز ذات ہے, اس کو کیا ضرورت تجھ سے محبت کرنے کی. آپ فرماتے ہیں وہ مجھے آگے سے کہتی محمد حسین ٹھیک ہے اب بہت بڑے عالم ہیں, لیکن میں اب بھی یہی کہوں گی اے رب کریم تجھے اس محبت کا واسطہ جو تجھے مجھ سے ہے. اور فرماتے ہیں میں نے کہا پھر میں بھی اس طرح نہیں مانوں گا, دے دلیل اس کو تجھ سے محبت ہے. اور فرماتے ہیں وہ آگے سے مجھے کہتی محمد حسین اس سے بڑی بھی کو تو دلیل ہو سکتی ہے کہ اس کو مجھ سے محبت ہے. ارے مجھ سے محبت ہے تو جگا رکھا ہے نا, اور محبت ہے تو جگا رکھا ہے, تجھ سے نہیں ہے تجھے چلا دیا. میں نہیں جانتا, میں نے نہیں اٹھا. ہاں ہم سے کب پیار ہے, نیند تمہیں پیاری ہے. فرماتے میں نے کہا رابعہ میمونہ ٹھیک ہو. کہتی اللہ نے رات کو میرے بارے میں تجھے بتایا, اسی نے تیرے بارے میں مجھے بتا دیا. اب میں سمجھنا گفتگو کیونکہ میری وقت پہ بھی آپ کی آگے بڑی آزمائش ہوئی, میں زیادہ نہیں کروں گا پھر انشاءاللہ. آپ فرماتے جس چیز میں سب سے زیادہ شیروں نے بکری میں سے لگا سے یہ معاملہ کیسے. آپ فرماتے میں نے نمونہ سمجھا. میں نے کہا میں نہ یہ شیروں نے بکریوں میں کب سے سنا ہوگی, یہ شیروں نے کب سے بکریاں چرانی شروع کر. شیر کا وہ کام ہے, اس کو بکری نظر آئے تو وہ تو چیر پھاڑ دے. یہ شیر کب سے بکری نظر آئے کیسے سنا ہوگی. اور فرماتے آگے سے حضرت میمونہ کہتی ہیں اے عبداللہ جس دن سے میں نے اپنے اللہ سے صلح کر لی اس دن سے پھر ان شیروں نے میری بکریوں سے بھی صلح کر لی. سب کچھ ہے صلح. آج اس محفل سے پیغام لے کے جائیں, صلح کرنی ہے اور اپنے آپ سے اپنے وقت جا رہا ہے. یہ میں ویسے اینڈ کرنا لیکن حضرت نکاح چلو والے جائیں گے, وقت جا رہا ہے, تیزی سے جا صلح سب کچھ ہے. صلح کوئی نہیں, عمرہ کرنے جائیں وہاں بھی صلح کوئی, اتنے بھی آئی حضرت سے کا بوسہ دیا کتنی عمریں نہیں تھے. میں پوچھتا ہوں یہ چھوڑ, یہ بتا صلح ہوئی کہ نہیں ہوئی, یہ بتا صلح ہوئی کہ نہیں ہوئی. یہ نہ بتا کہ حضرت سے کو کتنی بار کی وہاں, یہ بتا صلح ہوئی کہ نہیں ہوئی. اگر ادھر چلے جاؤ ریاض الجنہ شریف کتنی بار گئے. میں کہتا ہوں بات بعد میں کریں گے, پہلے یہ بتا حضور کو راضی کیا کہ نہیں کیا. جو یو کے میں جو سلیمان مصباحی پاکستان کر کے گیا وہاں بیٹھ کے نبی علیہ السلام سے معافی مانگی. اگر حضور راضی نہیں ہے تجھے ریاض الجنہ نہیں فائدہ دے گی. صلح ہوئی کہ نہیں, یہ نہ پوچھو بڑے کہ نہیں صلح ہوئی کہ نہیں. تو یہ حضرت بغلول دانا بے تحاشا حضرت کتابوں میں نصیحتیں لکھی ہیں جو آپ ہارون رشید کو کیا کرتے.
لکھا ہے ایک دن ہارون کی عادت تھی اثر کے بعد سیر کے لیے نکلا کرتا تھا. یہ سیر کے لیے نکلا, آگے جا کے کافی رک گیا. اس نے وہ ہاتھی کے اوپر بیٹھا تھا, اس نے پردہ ہٹا کے پوچھا بھائی کیوں رک گئے؟ کہا جی آگے سڑک کے وسط میں نا حضرت بہلول بیٹھے ہیں بازار میں. کہا کیا کر رہے ہیں؟ کہا زمین پہ بیٹھے ہیں, لکیریں پہلے لگاتے ہیں پھر خود ہی نہ کہہ کے مٹا دیتے ہیں. اس نے کہا میرا ہاتھی نیچے بیٹھا. نیچے بیٹھایا گیا بہلول کے پاس, جا کے پوچھتا بہلول تو ویرانوں میں رہنے والا بیٹھا ہے, تو آج یہ بازار میں کیا کرنے لگا ہے؟ حضرت بہلول نے راہ سے پردہ اٹھایا, کہنے لگے ہارون بڑا ضروری کام کرنا ہے. ان کا تم بازار میں بیٹھا زمین پہ لکیر کھینچ رہا ہے, کیا ضروری کام کر رہا ہے؟ میں کہا تجھے نہیں نظر آ رہا میں مخلوق کی اور مالک کی صلح کر رہا ہوں. میں مخلوق کی اور مالک کی صلح کر رہا ہے. حضرت نشہ تو ایک نہیں مان, ہارون کے پاس تو ڈھیروں نشے تھے. بادشاہت کا نشہ, نسب کا نشہ, سیٹ کا نشہ, پیسے کا نشہ, پروٹوکول کا نشہ, قیمتی لباس کا نشہ. یہ کہ ایک نشہ نہیں مان, تو ڈھیر سے نشے. اس کو بات ہی بہلول کی سمجھ آئی. آگے سے کہتا بہلول کو صلح ہوئی کہ نہیں؟ حضرت بہلول نے آپ نے فرمایا ہارون آج وہ تو مانتا ہے یہ نہیں مانتے. حضرت مانتا ہے منا لو, کہتے ہیں معافی مانگو دوں گا معافی مان. کسی کو آئی نہیں صلح کی دل سے. بات آئی گئی کہ پھر ہارون گزر رہا تھا, نظر پڑ گئی. اس دن حضرت بہلول قبرستان بیٹھے تھے. حیران اس دن بازار آج قبرستان کا روکو پھر رکا. قبرستان آیا, آ کے کہتا ہے بہلول اس دن بازار باہر قبرستان. حضرت بہلول نے کہا ہارون صرف جگہ ہی بدلی ہے, وہی کام کر رہا ہوں جو اس دن بازار میں بیٹھا کر رہا تھا. ہارون بھول چکا تھا. کہا کیا کر رہے؟ کہا مخلوق کی اور مالک کی صلح کر رہا ہوں. یاد آ گیا. میں نے کہا ہاں بہلول اس دن بازار میں تو صلح نہیں ہوئی تھی, قبرستان میں بھی ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ حضرت بہلول پھر رو پڑے. آپ نے فرمایا ہارون آج یہ تو مانتے ہیں آج وہ نہیں مانتا ہے. یہاں بیٹھے میں علماء کی یا عام سے عام جو بندہ بھی بیٹھا آپ کے تصور میں نہیں ہے اس کو آپ سے کتنا میرے پاس وقت اتنا نہیں ہے اور میں کوئی نمائش نہیں. میں اگر میں فجر تک آپ بول سکتا ہوں جو میں نے سڑکوں پہ مشاہدے کیے ہیں اس کو آپ سے کتنا پیارا. ایک بات کر کے میں مستقبل شاہکوٹ میں پروگرام تھا, بچے آئے تاکہ کی اسپیچ رکھنی ہے. اب ٹریول کرتے رکھے نا مجھے بھی اندازہ ہو گیا. میں نے کہا بیٹا میں فلاں جگہ ہوں, مجھے شاہکوٹ واپس آتے ہیں تو 2 بجے. انہوں نے کہا یہ ہم 2 بجے تک پروگرام لے کے جائیں گے, آپ نے آنا ہے, آدھے گھنٹے کی اسپیچ ہوگی, سلام دعا بات. میں نے کہا ٹھیک ہے. میں جی 2 بجے ہی آیا, سڑک پہ گاڑی کھڑی کی, پھر آگے جیسے ہمارے پاکستان کا وہ اسٹائل ہے, آگے بڑی گلی میں پھر پتلی گلی میں آگے گاڑی سڑک پہ کھڑی کی. سب کچھ اسی طرح سے نہیں ہوا. نماز ختم کی. آپ کو پتہ ہے ادھر ذرا مساجد کا اسٹائل ہو رہا ہے, ادھر ہو ہے, ادھر پہلے ہال ہے پھر باہر جا کے سین بھی ہے. میں ہال سے سہن میں آیا. وہ جو بچہ لنگر بانٹ رہا تھا نا, زندگی میں پہلی بار میرے ساتھ اس طرح ہونا, پہلے ہونا اس کے بعد اس نے وہ لنگر کا شاپ کرنا مجھے بھی تھمایا, جو غصہ لگا اس کی ساتھ. اس نے مجھے کیا تھا سمجھ رکھا ہے مجھے شاپر دے رہا, کیونکہ میں نے غصہ قابو پا لیا. میں نے کہا بھائی پہلی بات یہ ہے 3 بج چکے ہیں, کھانے کا ٹائم ہے. دوسری بات یہ ہے میں چاول کھاتا نہیں. تیسری بات یہ ہے دسمبر کا لاسٹ چل رہا ہے, گھر ہے کوئی نہیں, چھٹیاں ہیں, بچے ننیھال ہیں, گھر میں کھانے والا کوئی نہیں, چاول ضائع ہو رہے ہیں, تو میرے یہ کسی اور کو دے. وہ آگے سے مجھے ڈرا کے کہتا ہے حضرت لنگر کو انکار نہیں کرتے. میں نے کہا جی اور سنیے نماز پڑھنے پڑھنا پڑ رہا ہے لنگر نہ ساڑھے مسئلے ہیں میری بات جو اب سنیوں نے مسئلے کھڑے ہیں فقہ میں کہیں کتاب نہیں کرتے بادشاہ لوگ ہیں. ہم بھائی ماننے والے, میں نے اس کے ہاتھ سے شاپر پکڑ دیا. اب میں مسجد سے پتلی گلی سے موٹی گلی. اب میں موٹی گلی میں کھڑا تھا تو بچوں نے کوئی مسئلہ پوچھا, میں مسئلے کا جواب دے رہا تھا. ایک بندہ یہ نہیں کوئی امامے والا آیا, کوئی داڑھی والا آیا, انگلش کٹنگ, کانوں میں بالیاں, وہ ہاتھ میں اس نے کافی رسیاں, گلے میں کافی چیزیں ڈالی, اور آگے مجھے بڑے عجیب و غریب انداز میں کہتا ہے مولانا
وہ لنگر ہے کہ ختم کر دیا جا رہا ہے؟ تو میں تو پہلے ہی لے جانا چاہتا تھا، میں نے وہ شام کو اس کو تھما دیا. اب وہ بھی سڑک پہ چلا گیا جہاں میری گاڑی تھی. اس میں وہ کم از کم 1.5 سے 2 منٹ. جب میں سڑک پہ پہنچا تو وہاں جا کے کیا دیکھتا ہوں، وہ دکان کے سامنے نہ بیٹھ کے وہ چاولوں کا شاپر کھول کے تو چاول کھا رہا تھا. کچھ یہ تھا، وقت اس طرح کا تھا، کچھ نے سڑک پہ وہ اٹھایا میں تھا. اسے دیکھ کے مجھے رونا. اور کہیں یہ رونا کس بات پہ ہے؟ رونا اس بات پہ ہے اس کو خود بھی نہیں پتا اس کا اللہ اسے کتنا پیار کرتا ہے. میں کب شاپر اٹھا رہا تھا، مجھے تو زبردستی اٹھوایا گیا. اور مولوی نہیں کھانا نہ کھا، میرا بندہ بھوک ہے، باہر تک تو لے جا. اب بندہ میرا اس طرح کیا کہ اس نے مسجد میں آنا کوئی نہیں. اب بندے میرے کا حلیہ اس طرح کیا اگر وہ مسجد میں آ گیا، اس کا حلیہ دیکھ کے اس کو کسی نے دینا نہیں تو کیا ہوا؟ ایک علماء کے خادم سے اپنے بندے کے لیے شاپ مجھے، میں اس وقت اس بندے کو دیکھ کے میرے اندر حسد کی کیفیت تھی، میرا دل چاہ رہا تھا کاش اس کی جگہ میں ہوتا. اتنا پیار اللہ کو مجھ سے شاپ کو اٹھوایا. مولوی نہیں کھانا نہ کھا، اور میرا بندہ بھوکا ہے، باہر تک تو لے جا. پھر میں کیوں نہ کہوں ہماری بے وفائی پر بھی وہ اتنا پیار کرتے ہیں. اگر ہم با وفا ہوتے تو کیا ہوتے؟ ہماری بے وفائی پر بھی وہ اتنا پیار کرتے ہیں. اگر ہم با وفا ہوتے. یہ تو ہے نا، کچھ پوچھا ہو تو جواب نہ ہے. کہ جواب سمجھیں، جواب کیا ہے؟ سوال کیا ہے؟ ہماری بے وفائی پر بھی وہ اتنا پیار کرتے ہیں. اگر ہم با وفا ہوتے تو کیا ہوتے؟ یہ جواب کیا ہے؟ اور دل تو کیا چیز ہے ہم روح میں اترے، تو نے چاہ بھی نہیں چاہنے والوں کی طرح. نہیں ساری گفتگو کا روبے جواب یہی ہے، سلط ہے. صرف یہ سجا کے بات ختم نہ کریں، صرف یہ سجانے سے بات ختم نہیں ہوگی، سجنا مجھے بھی پڑے گا. خود کو سجائیں، اپنے کردار کو سجائیں، اپنے اخلاق کو سجائیں، اپنی تنہائیوں کو سجائیں، اپنے معاملات کو سجائیں. اس طرح کا کردار یہ ویک کرنی پڑے گی. تعلیم اٹھانے کی پڑے ہیں کرنے لوگ. میں صاف کہوں گا، دوسرا لگتا ہے کسی کو لاکھ بار لگے، ہم پاکستان میں شدید ناکام ہیں. 22 کروڑ آبادی ہے پاکستان میں. میں کہتا ہوں کہ 21 کروڑ مسلمان ہو گئے، 1 کروڑ باقی ڈال دو. کچھ ہندو ہیں، کچھ عیسائی ہیں. میں کہتا ہوں ہم 21 کروڑ پوری طرح پاکستان میں ناکام ہوئے ہیں. ہم اس طرح کا کردار نہیں پیش کر سکے کہ 21 کروڑ کا کردار دیکھ دیکھ کے وہ 1 کروڑ کا بھی پڑھ لیتے. علاوہ 1 کروڑ نہیں ہے، میں نے بہت 1 کروڑ زیادہ کہہ دی، 1 کروڑ نہیں. لیکن حضرت جی یہ بزرگ تمہارے پاس ہیں، تم نہ کرو گا اس طرح کا کردار لاؤ. یہ دیکھ کے کہیں آر یو مسلم کرو. یہ دیکھ کے آر یو مسلم. یہ نہ سمجھنا کہ ان کو پتا نہیں مسلم ہوتا گیا، ذرا پتا نہیں پڑھ رکھے ہیں. اقبال بھی جو لوگ کہتے ہیں تھے تو آبا وہ تمہاری مگر تم. یہ اب میں کارڈ بولنے لگا، میری گفتگو ختم ہو گئی، اب کارڈ بنانے لگا جو انہوں نے کچھ کارڈ بات ہے. یہ تو آبا ہو تمہارے مگر تم کیا ہو. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلافت کا پہلا دن، پہلا مسئلہ، ایک چھوٹی بچی آئی تھی آپ کے پاس، اس نے آ کر رونا شروع کر دیا. جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روتا دیکھ کے پوچھتی ہیں بیٹا کیوں رو رہی؟ ورز کرتی ہے میں اس لیے رو رہی ہوں کہ اللہ کے رسول کا وصال ہو گیا. آپ نے فرمایا اگر تیرے رونے کی وجہ میرے محبوب کا وصال ہے تو پھر تجھے کیا بتاؤں اس وقت ابو بکر کے دل کا کیا حال ہے. کہتی نہیں ایک وجہ ہوگی. فرمایا وہ بتا. وہ کہتی ہے جی میں یتیم، ماں کوئی بھائی نہیں، کوئی بہن نہیں، تنہا.
ان کی ملکنگ کر کے نا دودھ نکال کے ہم اپنا گزارا کرتے ہیں. آپ نے فرمایا رو کیوں رہی ہے؟ وہ کہتے ہیں روز بات کر رہی ہوں، میرے ہاتھ چھوٹے چھوٹے ہیں، میں ملکنگ نہیں کر سکتا. دادی اندھی ہے، اس سے ملکنگ ہوگی بھی. روز ہی رہی ہوں کہ جب تک اللہ کے رسول علیہ السلام ہم میں موجود تھے، آپ روز ہمارے گھر تشریف لایا کرتے اور ہمیں ملکنگ کر کے دیا کرتے تھے. کتنے ہوئے آپ علیہ السلام؟ جناب صدیق اکبر رو پڑے، اس شدت سے محبوب یاد آئے. روز ہمارے گھر تشریف لاتے، ہمیں ملکنگ کر کے دیا کرتے تھے. اب روز بات کر رہی ہیں، اللہ کے رسول کا وصال ہو گیا، اب کون ملکنگ کرے گا؟ ہم کیسے کھائیں گے، کیسے پیئیں گے؟ جناب ابو بکر رو پڑے، رو کے اس بچی کو کہتے ہیں بیٹا رو نا، میرے آقا و مولا کا تو انتقال ہو گیا، ان کا تو وصال ہو گیا، انہوں نے رخ انور کو چھپا دیا، ان کا غلام ابو بکر ابھی زندہ ہے، اور جب تک ابو بکر زندہ رہے گا آج کے بعد تیری بکریوں کی ملکنگ ابو بکر. سبحان اللہ، سبحان اللہ. عزیز علی کسی کی بکریوں کی ملکنگ کی کر رہی ہے، یہ تو حالات ہے. اب تو ہم مسلمان بھی اپنے والدین کو اولڈ ہاؤس میں چھوڑ کے آئے. جس امت کے قابلین کا یہ حال رہا ہے، جو لوگوں کی بکریوں کی ملکنگ کیا کرتے تھے جاتے ہیں، آگے بڑھتی ہمارے پاس اپنے والد نہیں بڑی محبت جس کے پاس ہے. اصل میں پتہ کیا ہوتا ہے؟ پتہ بندے کو تب لگتا ہے جب بندہ کافی لیٹ ہو چکا. پتہ لگتا ہے، یہ نہیں کہنا کہ پتہ نہیں لگتا ہے، لگتا ہے، لیکن لگتا تب ہے جب بندہ لیٹ ہو چکا. برادر جی میں کسی کی بات نہیں کرتا، مجھے میرا سب سے چھوٹا بیٹا ابراہیم ہے، مجھے اس لیے مجھ سے بڑا پیار ہے تو اس نے مجھے بتایا بات کیا ہوتا ہے. بڑا بیٹا ہے نا محمد علی، ابھی وہ 12 سال کا گزر جاتا ہے. یہ چھوٹا ہے نہیں، یہ 3-4 سال. میں ظاہر جب پاکستان میں ہوتا ہوں تو ظاہر ٹور ہوتی ہے، 4 دن 5 دن بعد جب واپس آتا ہوں تو کیا ہوتا ہے، وہ یا مجھے پیچھے سے پکڑے گا یا مجھے آگے سے پکڑے گا اور ساتھ ایک اعلان کر دے گا کیا بابا فائٹ. میری عمر 38 سال ہے، اس کی عمر 3 سال ہے، میں اس سے 35 سال بڑا ہوں. لیکن پتہ فائٹ کیا ہوتی ہے؟ تھوڑا سا زور بچتا ہے مسلم سا، اور کیا ہوتا ہے بابا ہرا دیا. اور میں خوش ہوتا ہوں کہ مجھے ہرایا، کیونکہ مجھے اپنے ہارنے کا دکھ نہیں ہوتا، مجھے اس کی جیتنے کی خوشی ہوتی ہے. اس نے مجھے سکھایا کہ بہت اس نے مجھے بتایا سلیمان مصباحی یہ ہوتا ہے باپ جو 35 سال بڑا ہو کے جان بوجھ کے جان دے دوں گا تو مجھے نیچے نہیں کر سکتا. پتا کیا کرتا ہے؟ میرا پکڑتا ہے اور کہتا ہے بابا ہارس، گھوڑا بن جاتا، میرے اوپر بیٹھ جاتا. یہ ہوتا ہے جو کسی دور میں اولاد کا گھوڑا بھی رہا ہوتا ہے. جب اولاد کا وقت آتا ہے ان کی بات ہوتی ہے. امی کہیں بلا رہی ہے، ابو کہیں بلا رہے ہیں، 2 دن ایک بیٹا، 2 دن ایک بیٹا، 3 دن ایک بیٹا. اور بیٹے تیری ماں تو نہیں مانے گی. یہ سال میں ایک دن آئے گا آپ کو کئی 1000 پاؤنڈ جمع کروانے پڑیں گے، پھر حج کئی 1000 کلومیٹر کا فاصلہ طے کر کے جائیں گے. لیکن کوئی حاجی بھی آتے ہو یہ سند نہیں لے کے آئے گا کہ تیرا حج قبول ہے. اور جس کو تم رکھ نہیں رہے، جس کو تم رکھنا نہیں چاہتے، جس کو تم اور لوگوں میں چھوڑنا چاہتے ہو، شام میرے محبوب فرماتے ہیں جو ایک بار محبت کی نظر سے والدین کی طرف دیکھے گا مقبول حج کرے گا. اللہ اکبر یا رسول یا رسول. جس کو تم رکھنا نہیں چاہتے، فرمایا ایک بار محبت کی نظر سے دیکھے مقبول حج کا ثواب. صحابہ نے اس کی محبوب علیہ السلام دن میں ایک بار فرمایا جتنی بار دیکھے گا اتنی بار. وہ اتنی بڑی نعمت جن کو ایک بار محبت سے دیکھو تو مقبول حج کا ثواب ملے. تو رکھ نہیں رہا، تجھ سے بڑا بدنصیب کون ہے؟ ناظرین دیکھو، ہم سے پوچھو جن کے پاس نہیں ہے، ہمیں پوچھو کیا گزرتی ہے دل پہ، کیا چھوٹے چلتی ہیں. جن کے پاس نہیں ہے، جن کے پاس ہے رج رج ان کی زیارتیں کرو. میں آگے استاد بیٹھے تھے، وہ
जामिया निज़ामिया के हवाले से मैं बड़ी लेट पढ़ने के लिए गया हूँ। मैंने FSC छोड़ी, कॉल कर मैंने FSC में कर रहा था, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर था। अल्लाह ने सोच बदल दी, घर आके इजाज़त मांगी वालिदैन से, उन्हें इजाज़त दी। मैं क्योंकि अपने वालिद साहब की शादी के 17 साल हो गए, बुढ़ापे के उस वक़्त मेरे मैट्रिक का FSC तक आते आते वालिद साहब की अच्छी खासी उम्र थी, लेकिन वालिद साहब ने मुझे ये नहीं कहा बेटा मैं तो बूढ़ा हो रहा हूँ, तो अब तू अगर पढ़ने चला गया तो क्या गुनाह करनी, जिन्हें लोग हैं तेरे नाम जा पढ़ तो जा। मैं लाहौर चला गया, 1.5 साल हिफ्ज़ में लगा, वो 6 साल मैंने वहाँ दरस निज़ाम में वालदा साहब का इंतकाल हो गया, तो मुझे जो वापस आ बाकी फिर 2 साल से आपको जामिया मुजद्दिदिया में तकमील हुई है। तो उससे पहले जो 8 साल गुजरे मैं बस बात करता हूँ, मुझे नहीं पता कि क्या क्या होगा। जी मेरे वाले साहब आगरा में थे, एक बार खंबे पे काम कर रहे थे, गिर गए, ये बाजू मेरे वाले साहब का टूट गया। फिर एक बार उम्र ज़्यादा होने की वजह से खंबे पे काम कर रहे थे, तारों को हाथ लग गया, ये वाला हाथ दे रहा, क्योंकि हमारे पाकिस्तान में रिवाज है ना गाड़ी के पीछे लिखवाते हैं मेरी माँ की दुआ है। तो मैं पूछा करता हूँ अगर तेरी माँ की दुआ है तो बाप का बाद में उठना किधर गया, अगर तेरी माँ की दुआ है तो बाप का हाथ किधर गया, किस खाते में डाला तूने बाप को? अगर ये सिर्फ तेरी माँ की दुआ है तो फीस तेरा मामा भी देता रहा, यूनिफॉर्म तेरे मामू ने लेके दिया, बैग तेरी खाला ने लेके दिया, उसका बाप मुझे नहीं तुझे दलान करते करते तू गाड़ी के पीछे लगाया बैठा, ये मेरी माँ की दुआ है। और हजरत जी इतना बड़ा दिल दिया बाप को रब ने, मैंने आज तक पाकिस्तान में किसी घर में ये लड़ाई होते नहीं देखा कि बाप ने ये कहा हो तो इसने गाड़ी के पीछे लिखवाया है माँ की दुआ है मैं नहीं बैठा, उसको पता होता है गाड़ी के पीछे मैंने नाम नहीं लिखा फिर भी चुप करके बैठ जाता है। इतना बड़ा दिल है बाप। अच्छा यार माना प्यार ठीक है कुछ नहीं है बेटा, मेरी सारी जवानी लग गई तुझे जवान करते करते, तुझे डॉक्टर बनाते बनाते मेरा खून पसीना एक हो गया, तू कह रहा मेरी माँ की दुआ है, मुझे कुछ खाते बेटा। मैं भी गया, मैं वापस आया, बस नहीं करूंगा मैं। वो वाला साहब ना निकलने लगे थे, मैंने पूछा वो किधर जा रहे हैं, मुझे कहने लगे यार जरा दफ्तर जाना है, मैंने वो बायोमेट्रिक है अंगूठा लगाना है, मैंने कहा मुझे तो मैं आ गया, मैं आपके साथ चलूँगा, दोनों बाप बेटा गई है। वो जब मेरे वाला साहब मशीन पे वो उंगली रखे ना तो आए ही ना, अब जो बेटी बैठी थी ना काउंटर पे वो उंगली कहती है हज़रत साहब आप इस तरह करें कि कोई लोशन खरीद के लाएं और इनके अंगूठे पे लगाएं अच्छी तरह, तो फिर दोबारा आकर लगाने लग गए। उसको था कि शायद ना लाइनों में कोई मैल कुछ आ गई, उसको था जब ये लोशन लगाएंगे वो साफ हो जाएंगे लाइन। मैं नीचे गया पैरा से होकर चल, तो मैंने जो है ना वो लोशन की डिब्बिया परचेज की, मैं लेके आया, मैंने बुजी को कहा बुजी हाथ दिखाओ, जब बुजी ने मुझे हाथ दिखाया ना तो मैं अंगूठे पे वो लोशन लगाने लगा, तो क्या देखा मेरे वाला साहब के अंगूठे पे लाइनिंग हुई उनके लाइनिंग हुई, ये नहीं कि अंगूठे पे नहीं हाथों पे भी हुई, मुशक्कत कर करके गिर चुकी थी। मैं बड़ा हैरान, मैंने पूछा अपने अबूजी से, मैं अबूजी आपकी लाइनें किधर गई? चलो बड़े मुझे आगे से कहते हैं यार तेरी लाइनें बनाते बनाते मेरी बीत गई। बेटा इनके पास है इनकी कदर, ये वो लोग उसके लिए नहीं, ये तेरे उसके लिए, ये तेरे उसके लिए, वमा अलैना इल्ला